नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। स्टेज पर कसीर तादाद में उलमाए किराम खुतबाए इज़ाम तशरीफ़ फरमा है और मुझसे कबल बहुत सारे उलमाए किराम अपने अपने ख्यालात का इजहार फरमा चुके हैं। मैं जिस बात को अपने अहबाब के सामने कुरान और सुन्नत की रोशनी में अर्ज करना चाहता हूं, वो इंतहाई काबिल गौर बात है। सीरत इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर हमारा पैगाम यह है कि इमाम कायनात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका की ज़ात भी सबसे आला है और मेरे आका की बात भी सबसे आला है। सारे बोलो, मेरे आका की ज़ात जैसी किसी की ज़ात हो सकती? जरा सारे बोलो। इधर वाले नहीं बोलते, सारे बोलो, हो सकती? आका की ज़ात भी आला है और सारे बुलंद आवाज से बोलो, मेरे आका की बात भी सबसे आला। मेरे आका की ज़ात कितनी आला है कि एक रात मस्जिद नबवी का सहन था और मेरे आका कच्ची छत वाली, कच्चे सहन वाली मस्जिद नबवी के अंदर सुर्ख रंग की चादर ओढ़े हुए और चेहरा पुरनवार आसमान की तरफ किया हुआ मेरे आका आराम फरमा रहे थे। हजरत जाबिर आए रजी अल्लाह तआला अन्हु, देखा आसमान पे 14वीं रात का चांद चमक रहा है और मस्जिद नबवी के अंदर मदीने का माहे तमाम चमक रहा है। दिल में ख्याल आया, जाबर आज जरा फैसला करके जा, आसमान का चांद प्यारा लग रहा है या मदीने का चांद मोहम्मद प्यारा लग रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल में ख्याल आया, जाबर ने मेरे आका के रुख अनवर को देखकर जो फैसला सुनाया, रब्बे काबा की कसम है, अगर उसको सोने के पानी के साथ तहरीर कर दिया जाए तो फिर भी हक अदा नहीं हो सकता। जाबिर ने जब मेरे आका के रुख अनवर को देखा और आसमान के चांद को चमकता हुआ देखा, जाबिर ने फौरी तौर पे जवाब दिया, अल्लाह मुझे इस तरह लग रहा है, तेरे नबी का चेहरा इतना प्यारा लग रहा है। और जाबिर ने कहा, अल्लाह मुझे इस तरह लग रहा है, आसमान के चांद को भी हुस्न मिला है तो मोहम्मद के मुखड़े से मिला है। और मेरे आका की जात कितनी आला है, जिसके बारे में मौलाना अंद्रीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह सीरतुन नबी की 4थी जिल्द के अंदर लिखता है, एक रात का वक्त था और हुजरा अम्मी आयशा सिद्दीका, सब कहो रजी अल्लाह तआला अन्हा, मेरे आका हुजरा अम्मी आयशा सिद्दीका में तशरीफ फरमा थे। कारी साहब, हेलो कारी साहब, 2 मिनट बैठ जाओ, इतनी तशरीफ
کوئی جلسے ادب احترام ہی کرو، غصہ نہ کرنا میری گل. چھوٹے کار صاحب 2 منٹ رک جو، ذرا بات کو سننا ذرا. مولانا ادریس کاندھلوی لکھتے ہیں رات کا وقت تھا اور حجرے امی عائشہ صدیقہ تھا. ماں جی نے مسکرا کے کہا آقا میری سوئی گم ہو گئی ہے. جب میرے آقا نے سیدہ کی بات کو سنا، سیدہ عائشہ کی بات کو سنا، آقا مسکرائے اور آپ بیان کرتی ہیں جب مسکرا کر آقا نے اپنے لبوں کو کھولا، آقا کے دندان مبارک سے اتنی روشنی نکلی، رب کائنات نے آقا کے دندان مبارک کے ساتھ سارے کمرے کو روشن کر دیا تھا. اور میرے آقا کی عظمت کا عالم تو یہ تھا کہ جن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اگر ساری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، انبیاء کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، اصفیاء کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، اولیاء کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، اماموں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور دوسرے پلڑے کے اندر کملی والے آقا کو رکھ دیا جائے، ساری کائنات کا ترازو ہلکا ہو جائے گا اور محمد کی شان والا ترازو بھاری ہو جائے گا. اور میرے آقا کے مقام و منصب کا عالم تو یہ تھا کہ ایک دفعہ ابو جہل آیا اور اسلام کا دشمن اور نبی کے دین کا دشمن تھا. آ کر نہ میرے آقا سے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتلاؤ کہ میری مٹھی کے اندر کیا ہے، اگر تو سچا نبی ہے مجھے بتلا کہ میری مٹھی کے اندر کیا ہے. وہ مسکرانے والا آقا مسکرایا. آقا نے کہا ابو جہل میں بتلاؤں یا تیری مٹھی والی چیز خود بتلائے کہ یہاں پر کیا ہے؟ کہتا ہے یہ تو بڑی بات ہے، آقا کا رب نے معجزہ ظاہر کیا اور آقا کی عظمت کو رب نے واضح کیا. ابو جہل کی بند مٹھی کے اندر جو کنکر تھے وہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر سچی شہادت دے دیتے ہیں. اور میرے آقا کے مقام کا عالم تو یہ تھا اور آقا کی شان کا عالم تو یہ تھا کہ میرے آقا کو رب نے جہاں پر بڑے امتیازات عطا فرمائے وہاں پر رب نے اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک اگر سارے انبیاء کا رب نے کسی کو امام بنایا ہے تو وہ 2 جہانوں کے امام حضرت محمد کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا معراج کی رات ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. میرے آقا مسجد اقصی کے اندر پہنچے، بیت المقدس کے اندر پہنچے، وہ بیت المقدس کہ جس کے بارے میں کملی والے نے ارشاد فرمایا کائنات والوں جو بیت المقدس کے اندر یعنی کہ مسجد اقصی کے اندر ایک نماز کو ادا کر لیتا ہے رب کائنات اس کو 500 نمازوں کا اجر اور ثواب عطا کر دیتا ہے. آج وہ مسجد اقصی کہ جو یہودیوں کے قبضے کے اندر ہے، آؤ میں لاہور کے اندر آج آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، اللہ اس بات پہ گواہ بن جا کہ انشاءاللہ مسلمانوں کا بچہ بچہ کٹ جائے گا. خیبر سے لے کر کراچی تک مسلمانوں کا بچہ بچہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے گا، لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ قبلہ اول بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد کروایا جائے گا اور انشاءاللہ وہاں پر بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا جائے گا. سارے کہو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ، اسٹیج والے بھی ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ. ربانی صاحب نعرہ تکبیر لاؤ. نعرہ تکبیر، لندہ واسطے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہاتھ اٹھا کے پاکستان کا مطلب
پاکستان کا مطلب کیا؟ حضرت مولانا پروفیسر نوید الرحمان صاحب. ماشاءاللہ ربانی صاحب نے جگا دیتا تو ماشاءاللہ مینو قاری شوکت صدیقی صاحب کو حکم آگے بات کلوز کر دے, بات ختم تھی. ایک آخری بات کرتا ہوں. یہ تو بات تھی آقا کی ذات کی, اور ایک بات میرے آقا کی بات بھی سن لو. آقا کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں, اور سارے بولو آقا کی بات جیسی کسی کی بات بھی نہیں ہے. آقا کی بات کی کیا رب کی نظر میں حیثیت اور مقام ہے. میرے آقا نے اپنی زبان نبوت سے فرمایا, اور اس زبان نبوت سے فرمایا جس زبان کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے آسمان اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا ہے, سورج بے نور ہو سکتا ہے, چاند بے نور ہو سکتا ہے, زمین اپنے مقام سے حرکت کر سکتی ہے, لیکن سارے بولو آقا کی زبان سے نکلنے والی بات غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے. اس زبان سے آقا نے ارشاد فرمایا کائنات والو من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. کہا جس نے میری سنت کے ساتھ پیار کیا, جس نے امام کائنات کی سیرت کے ساتھ پیار کیا, آقا نے فرمایا اس نے میرے ساتھ پیار کیا, اور جس نے میرے ساتھ پیار کر لیا اللہ تعالیٰ اس کو میرے ساتھ جنت الفردوس کا مہمان بنا دے گا. اور میں اپنی بات کو زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا, اور اقبال کے اس شعر پر اپنے موضوع کو بند کرنا چاہتا ہوں. اقبال نے کہا تھا جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو اقبال, جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو اقبال, تو چل کے تو دیکھ میرے نبی کے نقش قدم پر. وآخر دعوانا الحمدللہ.